بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو آیت تبلیغ ہے اس میں ما انزلہ سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ نازل کیا جائے گا۔ تو تمام عرب زبان بھی جانتے ہیں اور عجم بھی جانتے ہیں کہ صیغہ ماضی گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرتا ہے اور صیغہ مضارع حال پر یا پھر مستقبل کے لیے۔ یا ایھا الرسول، اے نبی، اے رسول، پہنچا دیجئے، بلغ ما انزل الیک، پہنچا دیجئے وہ چیز جو آپ کے اوپر نازل کی گئی ہے۔ اور اگر کوئی اس کا معنی مضارع یا مستقبل کا لینا چاہے تو اس کے لیے قرینہ کی ضرورت ہے، ورنہ اگر قرینہ موجود نہ ہو تو یہ زمانے ماضی کے لیے وضع کیا گیا ہے اور اسی کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا۔ تو واضح سی بات ہے کہ پیغمبر اکرم پر جب یہ حکم آیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو تیرے پروردگار کی طرف سے تیرے اوپر نازل ہو چکا ہے اس کو پہنچاؤ، وَلَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو گویا کہ آپ نے رسالت کا کوئی کام بھی نہیں کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ حکم کس کو ہو رہا ہے، وہ جو سید الانبیاء ہے، اور حکم کا جو لحن ہے، حکم کا طریقہ جو پروردگار کی طرف سے ہے، کیا یہ نرمی کے ساتھ ہے یا سختی کے ساتھ ہے؟ تو واضح ہے بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے رسالت الہی کا کوئی کام بھی انجام نہیں دیا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بلغ ما انزلہ جو نازل کیا گئے اس کی تبلیغ اتنی مہم ہے اور اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اگر اس کام کو نہیں کیا تو نہ فقط پیغمبر گرامی اسلام کی محنتیں بلکہ پیغمبر گرامی اسلام سے پہلے 1,23,999 انبیاء کی محنتیں ہیں اور دین کی تبلیغ ہے، اور ان کے تمام دکھ انہوں نے جو برداشت کیے ہیں اور انہوں نے جو بھی کاوشیں کی ہیں دین الہی کی خدمت کے لیے، گویا کہ اس پیغمبر گرامی اسلام کے اس کام کے نہ کرنے کی وجہ سے نہ فقط پیغمبر کی محنتیں ختم ہو جائیں گی بلکہ تمام انبیاء کی محنت اکارت ہو جائے گی۔ تو وہ کون سی چیز ہے؟ اگر کوئی کہے نماز، تو نماز پہلے سے ہو چکی ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، یعنی پیغمبر گرامی اسلام کی زندگی کے آخری ایام ہیں، اور جب یہ حکم نازل ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام احکام دین پہلے آ چکے ہیں۔ اور اتنا یہ لحن اور یہ جو انداز خطاب ہے پروردگار کا، یا ایھا المزمل نہیں ہے، طٰہٰ نہیں ہے، یاسین نہیں ہے، یا ایھا المدثر نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول، عہدے کے ساتھ پکار کر کہا اے رسول پہنچا دے وہ پیغام جو اللہ کی طرف سے تیرے اوپر نازل ہو چکا ہے، اور اگر نہیں پہنچایا تو گویا کہ نبوت و رسالت کا کوئی کام بھی نہیں کیا۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے وہ چیز جو پیغمبر گرامی اسلام کو حکم دیا گیا بہت اہمیت کی حامل ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے نہیں کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو اللہ کی رسالت کا کوئی کام بھی انجام نہیں دیا۔ تو اس سلسلے میں یہ کون سی چیز ہے کہ جو پیغمبر پر نازل ہو چکی تھی لیکن پیغمبر اکرم اس کو اس وقت تک انہوں نے نہیں پہنچایا تھا؟ اس آیت کے دوسرے الفاظ سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ جب اللہ کہتا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ،
یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر خوف کھا رہے ہیں، اور اس کے بارے میں پیغمبر اکرم جو مکہ میں موجود تھے تو اس وقت بھی پیغمبر اکرم کے دل میں یہ بات موجود تھی کہ اگر مثلا علی ولی کی ولایت کو اگر میں پہنچاؤں گا اور لوگوں کو میں اعلان کروں گا تو لوگ ہمارے مخالف ہو جائیں گے اور لوگ ہمیں نقصان پہنچائیں گے، یعنی اسی لیے خدا بند متعال ارشاد فرما رہا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا۔ نہیں، جن کو اعلان سنانا تھا پیغمبر نے انہی کی طرف سے پیغمبر کو خطرہ تھا، تو یہ وہ کون سی چیز تھی کہ جس سے خطرہ تھا؟ وہ تھی ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب حیدر کرار کی ولایت تھی، کہ جو پیغمبر اکرم جس سے یہ خوف محسوس کر رہے تھے کہ یہ لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یعنی کافرین سے مراد جو اللہ کا رسول کا انکار کرتے تھے، نہیں، وہ کافر سے مراد انکاری تھے، یعنی جو انکاری ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں کرتا، لیکن جو ہدایت کی طرف آنا چاہے، جن کے دل ہدایت کی طرف مائل ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کرتا ہے، لیکن جو انکاری ہیں ان کو ہدایت نہیں کرتا۔ کہ یہ وہ واقعہ ہے کہ جس کو تشیع اور تسنن کی تمام کتب میں صراحت کے ساتھ اس کو واضح طور پر لکھ دیا گیا ہے کہ پیغمبر اکرم جب یہ اعلان کیا تو 1 2 3 4 نہیں بلکہ 1,20,000 سے زیادہ اصحاب موجود تھے، اور کچھ لوگ آگے نکل گئے، کچھ لوگ پیچھے رہ گئے۔ پیغمبر اکرم نے پلانوں کا منبر بنایا اور آگے جانے والوں کو پیچھے بلایا اور آنے والوں کو انتظار کیا، اور پیغمبر گرامی اسلام نے بہت ہی پروٹوکول کے ساتھ وہاں شدت گرما، جہاں پر کوئی جھاڑی نہیں ہے، کوئی پانی کا انتظام نہیں ہے، چٹیل میدان ہے، اوپر سے سورج کی گرمی ہے، نیچے سے زمین گرم ہے، اور حجاج نے اپنے سر جو ہے حلق کرائے ہوئے ہیں، اس کیفیت میں وہ کون سی اہم ترین چیز ہے پیغمبر اکرم مکہ میں بیان کر سکتے تھے، بیت اللہ کے نزدیک بیان کر سکتے تھے، کسی سایہ کی جگہ پر بیان کر سکتے تھے، پیغمبر اکرم مدینہ منورہ میں بیان کر سکتے تھے، لیکن کیوں یہ مقام غدیر خم کیوں معین کیا گیا؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اس شدت گرمی میں اور اس مشکل اور کٹھن وقت میں کہ جب ہم سب گھروں کا رخ کیے ہوئے تھے، اس وقت ہمیں یہ پیغام سنایا گیا، اور پیغمبر نے فرمایا تھا ایھا الناس، جو یہاں حاضر ہے وہ غائب کو پہنچا دے۔ کون سی بات پہنچایا دے؟ پلانوں کا منبر بنایا، پلانوں کے منبر کے اوپر پیغمبر اکرم خود سوار ہوئے، اس کے بعد علی مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑا، اور پیغمبر نے علی کا ہاتھ پکڑ کر لوگوں کی طرف گھمانا شروع کیا اور کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ ہمارے استاد محترم ایت اللہ سید خاتمی وہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے 1 2 3 مرتبہ نہیں بلکہ 40 مرتبہ لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر اپنے آپ کو ہر ایک کی طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا میرا بھائی علی مولا اور اولا ہے، میرے بعد میری دستار کا وارث علی، میرے منبر کا وارث علی، میری تمام امانتوں کا وارث علی ابن ابی طالب ہے۔ جس طرح تمہارے اوپر میری اطاعت واجب تھی، اسی طرح تمہارے اوپر میرے بھائی علی کی اطاعت بھی واجب ہے۔